بابا جی سرکار کہلائے جانے والے صوفی برکت علی لدھیانوی نے نواز شریف کے حوالے سے ایسی کون سی پیشن گوئی کی تھی جو کہ سچ ثابت ہوئی؟ سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق ان کے آستانے کے چکر کیوں لگایا کرتے تھے؟ اور ہاں، بابا جی نے امریکہ کی اربوں روپے کی امداد کیا کہتے ہوئے ٹھکرا دی تھی؟ تو جناب، آج ہم رائل برٹش انڈین آرمی میں میجر کی نوکری چھوڑ کر اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دینے والے ولی کامل صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ کی بایوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس، میں ہوں سعدیہ ظفر۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ہاں، آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کریں۔ میں نہ صرف آپ کے کامنٹس کو پڑھوں گی بلکہ رپلائی بھی کروں گی۔ سو لیٹس بگن۔ آج سے 1 صدی قبل لدھیانہ ضلع کے قریب ایک گاؤں میں میاں نگاہ بخش نام کے سادہ لو انسان رہتے تھے۔ میاں نگاہ کا تعلق دھریوال جٹ قوم سے بتایا جاتا ہے۔ 27 اپریل 1911 کو ان کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی۔ والدہ جنت بی بی نے اپنے جگر گوشے کا نام برکت علی رکھا۔ ننھے برکت علی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے قریب رائے کوٹ سے حاصل کی۔ برکت علی کی شادی برکات بی بی سے اس وقت کر دی گئی جب ان کی عمر 16 برس تھی۔ چونکہ ان کے والد بزرگوار برطانوی فوج میں ملازمت کیا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اپنے والد کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ 1930 میں برٹش رائل انڈین آرمی میں بھرتی ہو گئے۔ وہ تاج برطانیہ سے تنخواہ تو لے رہے تھے، لیکن شاید ان کی منزل کچھ اور تھی۔ صوفی برکت علی سہارنپور کے ایک بزرگ سید امیر الحسن سہارنپوری کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ اب یہاں سے ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ صوفی برکت علی لدھیانوی کی فوجی ملازمت کا ایک قصہ بتایا جاتا ہے کہ کور کمانڈر جنرل وچ ان کی شخصیت سے بے حد متاثر تھے، جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ وہ انگریز آفیسر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے احترام میں تب تک نہیں کھاتا تھا جب تک افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ صوفی برکت علی لدھیانوی روحانیت کی منازل طے کرتے گئے تو انہیں یہ دنیا داری اور یہاں کے معاملات غیر ضروری لگنے لگے۔ ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سے انگریز کی نوکری چھوڑ کر اپنے رب کی چاکری میں ساری عمر وقف کرنی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم جاری و ساری تھی۔ ایسے میں 22 جون 1945 کو انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ تب جنگی ماحول میں فوج سے سٹیپ بیک کرنا غداری کے زمرے میں آتا تھا، جس کی سزا کالا پانی کے جزیرے میں عمر قید یا پھانسی سے کم نہ تھی۔ صوفی برکت کے افسران نے ان پر بہت پریشر ڈالا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور طرح طرح کے لالچ دیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ صوفی برکت علی لدھیانوی فوجی ملازمت چھوڑنے کا پختہ فیصلہ کر چکے تھے، تو وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے۔ پھر ایک روز انہیں زہر دے دیا گیا، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ زندہ سلامت رہے۔ بعد ازاں وہ کورٹ مارشل میں بھی سرخرو ہوئے۔ صوبیدار میجر کے منصب تک ترقی کرنے والے صوفی برکت علی کی فوج کی وردی اتارنے کے بعد اگلی ملازمت اللہ اور اس کی مخلوق کی خدمت تھی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کچھ عرصے تک مختلف شہروں میں قیام پذیر رہے، اور پھر وہ مستقل طور پر فیصل آباد کے قریب ایک علاقے میں آ کر رہنے لگے۔ یہاں انہوں نے دارالاحسان کے نام سے آستانہ بنایا اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ مسجد اور دینی مدرسے کے علاوہ انہوں نے ایک بڑا اسپتال بھی بنوایا، جہاں ہر خاص و عام کا مفت علاج ہونے لگا۔ 1200 بستروں پر مشتمل یہ اسپتال 1,25,000 مربع فٹ کے رقبے پر محیط ہے۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے قرآن محل کی بنیاد رکھی، جہاں پر قرآن پاک کے قدیم نسخوں کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ دارالاحسان میں لنگر کا وسیع انتظام تھا اور کوئی بھی شخص یہاں سے بھوکا واپس نہ جاتا۔ یہ ان کی تبلیغ کی برکت تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں خانہ بدوشوں نے حضرت لدھیانوی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلنے والے صوفی برکت علی لدھیانوی چاہتے تو عالی شان محل بنا کر زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن وہ خود جھونپڑی نما ڈیرے میں رہا کرتے تھے، جہاں بڑے بڑے رئیس، تاجر اور وزیر ان کے جھونپڑے کے باہر ڈیوٹی دیا کرتے۔ سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق ایک مرتبہ فیصل آباد آئے تو انہوں نے صوفی برکت علی کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سرکٹ ہاؤس فیصل آباد تشریف لے آئیں۔ تب انہوں نے کمشنر فیصل آباد کو یہ خط لکھا: بادشاہوں کے درباروں میں فقیر حاضر نہیں ہوا کرتے، اور پھر صدر ضیاء خود چل کر بابا جی کے آستانے پر ان سے ملنے آئے۔
कम लोग जानते हैं कि सूफी बरकत अली लुधियानवी ने एक मौके पर नवाज शरीफ से कहा था, जाओ तुम्हें सरदारी सौंपी, तुम्हें 3 मर्तबा बादशाहत मिलेगी। सूफी बरकत के ये अल्फाज हरफ बहरफ सच साबित हुए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम बने। उन्होंने पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती अदारे पीटीवी को बहुत सारे इंटरव्यूज रिकॉर्ड करवाए। वो फरमाया करते थे, वो दिन दूर नहीं जब आलमे अक़वाम के फैसले यहाँ से लिए जाएंगे। एक दिन पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पर आकर थूक देना। हजरत सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी ने अपनी जिंदगी में ही अपनी मौरूसी जायदाद इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी। बताया जाता है कि वो हर किसी का अतिया कबूल नहीं करते थे और जो रकम लेते वो शाम तक खर्च करके हिसाब बेबाक कर देते थे। साल 1992 में एक अमरीकी एनजीओ ने उन्हें 5 अरब रुपए अमदाद देने की ऑफर की, जिसे उन्होंने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि हमारी रोजी परिंदों की तरह है जो सुबह घोंसलों से भूखे उठते हैं लेकिन शाम को सीर होकर लौटा करते हैं। जैसे सुबह को घर से निकले पंछियों ने शाम में घर को लौटना होता है, वैसे ही इंसान को अपने रब के हजूर पेश होना होता है। 26 जनवरी 1997 को 85 बरस की उम्र में हजरत लुधियानवी इस दारे फानी से कूच कर गए। उनके जनाजे में इंसानों का समंदर था और अकीदतमंद फूट फूट कर रो रहे थे। सूफी बरकत अली लुधियानवी को दारुल एहसान फैसलाबाद में सपुर्द खाक किया गया, जहां आज हजारों लोग उनके मजार पर हाजिरी देने आते हैं। ताजदार दारुल एहसान हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी ने दीनो मजहब, अखलाकियात, फिलॉसफी और नफ्सियात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 400 से ज्यादा कुतब तहरीर की। उनकी लिखी हुई चंद एक किताबें तो मदीना यूनिवर्सिटी, सऊदी अरब और जामिया अजहर मिस्र समेत दुनिया इस्लाम की बड़ी जामियात के नसाब में भी शामिल हैं। हजरत लुधियानवी की औलाद की बात करें तो दुनिया भर में उनके लाखों रूहानी फर्जंद खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। मोहम्मद रफीक तारड़, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मलिक मेराज खालिद, मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर, चौधरी ज़हूर इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना कौसर नियाजी समेत मुल्क की अहम तरीन शख्सियात हजरत बाबा जी के अकीदतमंदों में शामिल थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।